बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी है, उन ख़बरों की हेडलाइन थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। हमारी पहली ख़बर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है और नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के शोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से रिज्यू कर लिया है। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बागियों की एक तवील फहरिस्त है, उस फहरिस्त में एक नए बागी का इजाफा हुआ है। उस नए बागी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने से भी इनकार किया है और साथ ही साथ अपनी हुकूमत पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तक़वियत दी है। इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत पर बर्तरी को उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में तस्लीम किया है। ये हुकूमत का नया बागी कौन है और ये क्यों टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी आज की हमारी खबर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इन तीनों खबरों की तफसीलात में जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा FATF के मामले पर। आपको तक ये खबर पहुँच चुकी होगी कि FATF का जो 1 मार्च से 4 मार्च तक इजलास हुआ है, इस इजलास में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला किया गया है और ये कहा गया है कि 4 माह तक मज़ीद पाकिस्तान को मॉनिटर किया जाएगा, पाकिस्तान की निगरानी की जाएगी और आइंदा जो FATF का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने से मुतल्लिक या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक जो है वो फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, अगर हम इस मामले पर बात करें कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को जून 2018 में जो है वो शामिल किया गया था और जून 2018 से लेके मौजूदा हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिशें की गई, बल्कि उन कोशिशों को FATF के प्लेटफार्म से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से और दुनिया के कई ममालिक की जानिब से तस्लीम किया गया और अब तक की पेशरफ्त यह है कि जो 27 आइटम पाकिस्तान को टारगेट दिए गए थे, उनमें से 26 टारगेट पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ अचीव कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है, पाकिस्तान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, इसका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। अब भी जो इजलास हुआ है FATF का, उसमें बताया गया है कि जो आखिरी इजलास में पाकिस्तान को 34 मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए थे, उन 34 अहदाफ में से सिर्फ 2 अहदाफ की नाकामी के बिना पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटरनेशनल सियासत बनने जा रही है, जो पाकिस्तान ने रशिया के ब्लॉक में जाने का फैसला किया है, इस सारी सूरत हाल में जब दुनिया के 22 तरक्की याफ्ता ममालिक, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो यूरोपीय यूनियन के यूरोप के ममालिक की है, बरतानिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जर्मनी की है, वो पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया कि जो यूक्रेन और रूस का मामला है, उस पर आप पुरज़ोर अल्फाज में रूस की मजम्मत करें। तो पाकिस्तान ने वो स्टेटमेंट तो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही साथ फिर जो मैंने पहले सवाल उठाया है, क्या पाकिस्तान रशिया के ब्लॉक में जाने के हवाले से जो फैसला कर चुका है, इस फैसले के नतीजे में क्या पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा और जो पाकिस्तान के मगरबी ममालिक के साथ मफादात, माली मफादात वाबस्ते हैं, यानी पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला आता है वो भी यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है और उसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आता है और ये तमाम ममालिक आज पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं। और इसके साथ साथ नई डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया और यूक्रेन के उस डिस्प्यूट के मामले पर हमारे जो मुशीर कौमी सलामती हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने बरतानिया का दौरा करना था, लेकिन इस दौरे को भी मनसूख कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। तो ये बड़ी कम्प्लिकेटेड सी, पेचीदा सी सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से बनने जा रही है। पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो मगरब के साथ हैं। पाकिस्तान ने कोई कर्जा लेना हो, पाकिस्तान ने आलमी इदारों से किसी किस्म का कोई पैसे लेने हो या इमदाद लेनी हो, तो पाकिस्तान उन मगरब के उन माली इदारों की तरफ देखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर रशिया के ब्लॉक में हमने जाना है, तो क्या रशिया का जो ब्लॉक है पाकिस्तान के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा, पाकिस्तान को माली तौर पर सपोर्ट कर जाएगा? और क्या पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है और 4 सालों से पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो रशिया इस सिलसिले में पाकिस्तान की आइंदा आने वाले दिनों में क्या मदद या सपोर्ट कर सकता है? अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की अपनी खबरों के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो अपोजिशन है वो इतनी पुरएतमाद क्यों है? ऐसी कौन सी यकीन दहानी अपोजिशन की सियासी जमातों को, उनके लीडरान को कराई गई है कि वो बड़े पुरएतमाद दिखाई देते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस मरतबा जो तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लाई जा रही है, वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जा रही है, इस मरतबा जो है वो तारीख़ रकम होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा है
کہ چاہے آپ اپوزیشن کے سپورٹ کے ساتھ بھی آئے ہوں لیکن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ حکومت کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکی ہے. لیکن اب یہ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جنوری سے پہلے یعنی گزشتہ سال دسمبر میں اپوزیشن کے لیڈران کو یقین دہانیاں کروا دی گئی تھیں کہ آپ جو بھی کریں گے اس سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہوگا, ہم آپ کے اگینسٹ نہیں آئیں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. اور پھر اس کا باقاعدہ نتائج بھی دکھائے گئے دسمبر کے مہینے میں جب بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کے نتائج آئے جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کامیابی حاصل کی, سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی. اور پھر کچھ فیصلے بھی ایسے آئے جس سے اپوزیشن کو لگا کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. لیکن بیچ میں کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے کچھ تاثر ملا کہ شاید ابھی مکمل طرح سے وہ جو لوگ ہیں جو طاقتور حلقے ہیں جو بڑے کہلاتے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر بیٹھک ہوئی جس میں زرداری کو اعتماد میں لیا گیا, شہباز شریف کو اعتماد میں لیا گیا, مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا گیا. اور وہ اعتماد میں لینے کی تمام مشق کرنے کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں آج جو نمبر گیم کی بات کی جا رہی تھی, یہ نمبر گیم جنوری کے مہینے میں اس پر غور و خوض ہو چکا تھا, اس پر فیصلے ہو چکے تھے اور نمبر گیم جو ہے وہ جنوری میں ہی اچیو کر لی گئی تھی. لیکن ان تمام معاملات کو خفیہ رکھا گیا تاکہ حکومت جو ہے کوئی ایسا انتہائی اقدام نہ اٹھائے جس کی وجہ سے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی تحریک کے عدم اعتماد کے سلسلے میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کا اعتماد کا یہ عالم ہے, خاص طور پر پی ڈی ایم کی میں بات کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچ ہی رہی ہے. یعنی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا وہ لانگ مارچ جو ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ ترک کر دی گئی ہیں. حالانکہ پی ڈی ایم نے ہمیشہ جو اپنی نظریں یا اپنی تیاریاں مرکوز رکھی ہیں وہ لانگ مارچ کے اوپر رکھی ہیں. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اتنا فوکس تیاریوں پر اتنی توجہ کبھی نہیں دی گئی کیونکہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن اب انتہا کی صورتحال اعتماد کی یہ ہو چکی ہے کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جو کہ بڑے زور و شور کے ساتھ کی جا رہی تھیں انہیں ترک کر دیا گیا ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی نے باقاعدہ اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے کہ ہماری تمام توجہ جو ہے اس وقت تحریک کے عدم اعتماد کے حوالے سے ہے. تحریک عدم اعتماد لگ تو یہ رہا ہے کہ مارچ کے مہینے کے آخری ہفتے تک جائے گی تو اس کے بعد تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو, لیکن لانگ مارچ اپریل میں یا اس کے آگے چل کے پھر مئی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ اپوزیشن کا اعتماد ہے پی ڈی ایم کا خاص طور پہ کہ انہوں نے تمام توجہ لانگ مارچ سے ہٹا کر اب تحریک عدم اعتماد پر مرکوز کر رکھی ہے. لیکن اسی دوران جب تحریک عدم اعتماد کا شور شرابہ ہے, مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ پیکا کے معاملے پر رجوع کیا گیا ہے. جو ہم نے دیکھا کہ جب یہ قانون حکومت کی جانب سے پاس کیا گیا, آرڈیننس جاری کیا گیا, اس پر صحافتی تنظیموں نے اعتراض اٹھایا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور پھر جو دیگر صحافتی تنظیمیں ہیں, پی بی ہے اور جو ایڈیٹرز کی تنظیم ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے جس میں اٹارنی جنرل کو اور وزارت اطلاعات و نشریات کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں باقاعدہ قرارداد جمع کرا دی ہے کہ اس قرارداد کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے اور زیر بحث لا کر جو حکومت کی جانب سے پیکا قانون کی ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم کو ان کو نامنظور کیا جائے. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کے اپنے وزراء, حکومت کے اپنے اتحادی کاف لیگ کی جانب سے, ایم کیو ایم کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکا کے قانون کے اوپر حکومت دوبارہ نظر ثانی کرے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. اور حتیٰ کہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تمام اختیار پیکا کو رکھنا ہے, پیکا کو ختم کرنا ہے, ترامیم واپس لینی ہے. وہ چودھری پرویز الہی کے جو ہے وہ سپورٹ کر دیا گیا ہے. لیکن اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف میں باغیوں کی فہرست ہے اس میں ایک نئے باغی کا اضافہ ہوا ہے اور وہ باغی ندیم افضل چند صاحب ہیں جو ماضی میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں. جو بیان ندیم افضل چند صاحب کا میڈیا پہ آیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں, اس بیان میں انہوں نے جو حکومت کے اندر ہیں, مطلب حکومت کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ جو ندیم افضل چند صاحب ہیں بے شک معاون خصوصی نہیں رہے, آج بھی وہ حکمران جماعت کا حصہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. لیکن انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے حکومت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی برتری کو تسلیم کیا ہے. ندیم افضل چند صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ بہادری سے اگر فیصلے کیے جائیں تو ایسے لیڈران کو لوگ جو ہیں, عوام جو ہے وہ آگے چل کے مستقبل میں یاد رکھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ بہادری سے فیصلے نہیں کریں گے اور آپ جسٹیفیکیشن یا مختلف ایکیوز ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر آگے چل کے آپ کو جو آنے والی نسلیں وہ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے آپ کے بزدلانہ فیصلوں کی وجہ سے. لیکن ساتھ ہی ندیم افضل چند نے یہ بھی کہا کہ سب کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے اور اگر
اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے. تو جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو ندیم افضل چند یہ کہتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی طاقت کا منبع جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں ندیم افضل چند، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. لیکن انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آج بھی ان کے وزیر اعظم کے ساتھ پیغام رسانی میسیجنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ موجودہ جو ماڈل بنایا گیا جس میں حکومت کا سسٹم چلایا جا رہا ہے اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتے تھے. کیونکہ ندیم افضل چند نے کہا کہ میری چونکہ انگریزی اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے اس ماحول میں جو ماڈل بنایا گیا اس میں سلجھے ہوئے لوگ اور اچھی انگریزی والے لوگ فٹ آتے ہیں. انہوں نے کہا میں سلجھا ہوا بھی نہیں ہوں، اور میری جو انگریزی ہے وہ سیاسی انگریزی تو اچھی ہے لیکن جو درباریوں والی انگریزی ہے وہ میری اچھی نہیں، تو میں اس سسٹم میں فٹ نہیں آ سکتا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ آئندہ کا الیکشن کس کے ٹکٹ سے لڑیں گے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو ندیم افضل چند کی اگر جو ہمدردیاں ہیں، جو وفاداریاں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتی، اگر وہ حکومتی فیصلوں سے خوش ہوتے تو وہ براہ راست کہہ دیتے کسی مطلب لگی لپٹی کے بغیر کہ میں تو آئندہ الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑوں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا تب یہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا میری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، لیکن میں لوگوں کے پیچھے دوڑنا کے قائل نہیں ہوں. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سندھ حقوق کے حوالے سے ایک کارواں لے کے لانگ مارچ لے کے گھوٹکی سے روانہ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ علی زیدی صاحب بھی موجود ہیں. تو کراچی کی طرف انہوں نے جانا ہے. تو جب یہ قافلہ ٹنڈو الیار پہنچا تو وہاں پر جو ماحول دیکھا، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جلسے سے خطاب نہیں کیا بلکہ جلسے سے فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے کہا گیا شاہ محمود قریشی سے کہ آپ ٹھہریں، ہمارے مسائل سنیں. لیکن شاہ محمود قریشی نے ان مسائل کو نہیں سنا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹنڈو الیار میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ایگزسٹ کر رہی ہے وہاں پر اتنی زیادہ گروپنگ پیدا ہو چکی ہے کہ اس گروپنگ کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی کے لیے وہاں پر ٹھہر کے خطاب کرنا اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اور جو پارٹی کے اپنے مسائل ہیں انہیں حل کرنا غالباً ممکن نہیں تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے یہاں پر خطاب کیا جائے، یہاں سے روانگی میں ہی جو ہے وہ عافیت سمجھی جائے. تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کرے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.